کے سلسلہ میں دل کے محتاج نہیں. اور آپ نے پھر پچھلے 10 میں میری بات کو سنا نا, نبی پاک نے مثال کے روزے رکھے, مثال کے مسلسل اور بغیر کھائے پیے روزے رکھے ہیں. تو ہم کھانے پینے کے سلسلے میں محتاج ہیں. اگر نہ کھائیں نہ پیئیں ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے نہ کھا کر نہ پی کر ہمیں بتایا کہ دنیا والوں تم اپنی زندگی کے سلسلہ میں کھانے اور پینے کے محتاج ہو, اور میں اپنی زندگی کے سلسلہ میں نہ کھانے کا محتاج ہوں نہ پینے کا محتاج. اور پھر نبی پاک علیہ السلام میرے بھائیو زمین و آسمان سے پہلے تھے, اور پھر آپ وہاں گئے جہاں جناب علی کوئی آکسیجن نہیں, کوئی آب و ہوا نہیں, اس سے بھی اوپر چلے گئے, جس سے یہ پتا چلا کہ میں اور آپ ایئر اور واٹر اور ان چیزوں کے محتاج ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی کے سلسلہ میں ان کے بھی محتاج ہیں. بہرحال میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا براق, یا رسول اس پر سوار ہوں. آقا دو جہاں علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگے, جبریل نے براق کی رکاب کو تھاما, میکائیل نے براق کی لگام کو پکڑا, 70,000 فرشتے ارد گرد کھڑے ہو کر نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام جب آپ اس براق پر سوار ہونے لگے نا, تو براق بدکا, براق کودا, اچھلا. جب یہ اچھلا نا, کودا, تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اتفعل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اے براق تو ایسا کرتا ہے کہ نبی پاک تیرے اوپر سوار ہونے لگے ہیں اور تو چل رہا ہے. تو براق نے جواباً یہ عرض کیا کہ اے جبریل, میں تکبر اور نخوت کی بنا پر نہیں کودا, بلکہ آج اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں, کہاں میں اور کہاں نبی پاک کا مقام. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام جب آپ بیٹھے لگے تو پھر رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ مجھے بہت شان و شوقت کے ساتھ تیری بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے. یا اللہ میری امت بہت ہی گناہگار ہے, اے اللہ میری امت پر رحم فرمانا. یا رب ہب لی امتی, یا اللہ میری امت کو مجھے ہبہ کر دے. اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے, بخش دے. یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے. اللہ اکبر. سرکار نے اس وقت اپنی امت کو یاد کیا. میرے بھائیوں میری بہنوں, میں اب آخر میں اپنے پروگرام کو اور درس کو یہاں ہی کلوز کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت کو یاد کیا. آج تو کسی کو چھوٹا سا تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو اپنے ریلیٹیو کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اعزا و اقربا کو بھول جاتا ہے, فراموش کر دیتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں علیہ السلام کے, نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تب بھی سرکار نے یا رب ہب لی امتی کہہ کر اپنی امت کو یاد کیا. آپ جناب علی جب شب معراج جانے لگے تب بھی امت کو یاد کیا, اور جب اوپر اللہ کی بارگاہ میں گئے تو 7 زمینیں اور ان کی مخلوق اور 7 آسمان اور ان کی مخلوق نیچے ہے, قدم مصطفیٰ سب سے اوپر ہیں. وہاں بھی نبی پاک نے اپنی امت کو یاد کیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے, اور میں نے جب اپنے کان کو قریب کیا تو اس وقت بھی سرکار امت کے لیے دعا کر رہے تھے. تو آج امت کا حال یہ ہے کہ جناب نبی پاک کی سنتوں کو, نبی پاک کے طریقوں کو, نبی پاک کے بتائے ہوئے راستوں کو جناب علی عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر آقا
ہمیں ہر وقت یاد کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح یاد کریں کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور آپ کے وہ جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہم جناب عالی عملی جامہ پہنا لیں۔ اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ رب العزت نبی پاک کا صدقہ ہمیں اس جہان میں آپ کی سنتوں کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا کرے۔ میں آخر میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اب جناب علی صاحبزادہ محمد سعید المصطفیٰ وہ کچھ انگلش میں آپ کو پیغام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔